الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يجاهد بلسانه وبسيفه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قابل احترام جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب فاروقی صاحب، جناب عاطف صاحب، جناب شہزاد صاحب، قابل احترام دوستو عزیزو، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب. سچی بات یہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں مجھے رفیع الدین ہاشمی صاحب کی گفتگو اور برادر گرامی قدر جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کا بہت ہی علمی اور معلوماتی لیکچر، اور اسی طرح سے عاطف صدیقی صاحب کی گفتگو بہت ہی میرے لیے تو چشم کشا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ لمحات جو یہاں گزرے ہیں وہ لمحات بہت ہی مفید ثابت ہوئے. محمود فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی کبھی، اور ان کے افسانے جو ہیں وہ ہم نے بہت اوائل عمری میں پڑھے تھے، اور ان کے افسانوں کو پڑھنے کے بعد ہی سچی بات یہ ہے کہ مجھے ترغیب ہوئی کہ افسانے لکھے جائیں. اور میرے جو 4 افسانوں کے مجموعے ہیں اس میں ان کا، ابن فرید کا اور جیلانی بی اے کا، ان ادیبوں کا بہت زیادہ دخل ہے جنہوں نے مجھے یہ ترغیب دی. محمود فاروقی صاحب کے بارے میں اور مولانا مسنہ صاحب کے بارے میں ہمارے بھائی شامی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اس مختصر وقت میں ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہمیں دے دیا ہے. ان کی شخصیات پوری طرح ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ان کے کارنامے، حریت کا صحافت کے اندر مقام، مشکلات کے باوجود روایات، یہ بہت بڑی علمی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے بہت مختصر وقت میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مجالس منعقد ہوتی رہنی چاہیے. ان مجالس کے ذریعے سے نئی نسل کو اپنے ادب سے اور اپنے ورثے سے منسلک کرنا یہ ایک جہاد ہے، یہ کار خیر ہے، یہ کار ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بڑی مختصر، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن جہاد کرتا ہے اپنی تلوار سے بھی اور اپنے قلم سے بھی اور اپنی زبان سے بھی. قلمی جہاد جو ہے یہ اسلحے کے جہاد سے زیادہ اہم ہے. اسلحے کا جہاد جو ہے وہ جنگ کے اندر جب تک وہ کارنامے سر انجام دیے جا رہے ہیں سوچ ہیں، لیکن قلمی جہاد اور لسانی جہاد جو ہے یہ رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے، موجود رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ محمود فاروقی صاحب ہوں، نعیم صدیقی صاحب ہوں، ماہر القادری، جیلانی بی اے، اسد گیلانی، یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے جہاد کیا ہے. یہ محض ادیب اور مصنف اور افسانہ نگار اور صحافی اور شاعر نہیں تھے، بلکہ ایک مقصد اور ایک نظریے کے علمبردار تھے. اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنی زبان، اپنے قلم اور اپنے علم اور اپنی مہارت کو استعمال کیا ہے کہ اندھیرے ماحول میں وہ چراغ روشن کریں. اور یہ شمعیں آج ان کی روشنی ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے لا تعلق ہو گئے ہیں. اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ اگر عام کی جائیں، جس طرح سے اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ محراب و منبر یہ مضامین جو ہیں یہ منظر عام پر آئے ہیں، اسی طرح ان کی دوسری چیزیں جو ہیں ان پر کام کیا جائے. ان کے بیٹے جو ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بڑا اچھا ذوق رکھتے ہیں اور صاحب علم خاندان سے ان کا تعلق ہے. اس کام کے اوپر شامی صاحب نے جس سے توجہ دلائی ہے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جتنی زیادہ سامنے آئیں گی اتنا ہی آپ کا دائرہ علم و ادب جو ہے، اس کا کام جو ہے اور اس کی شہرت جو ہے وہ پھیلے گی بھی. اور انشاءاللہ العزیز اس قلمی جہاد میں آپ کا حصہ آپ کے لیے باعث خیر و برکت اور باعث اجر بھی ہوگا. ہمیں بالکل یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہر دور میں لادینی قوتوں نے اپنے تمام ذرائع کو استعمال کیا ہے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے.
اور اہل علم اور اہل دین نے بھی اپنی سی قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے، لیکن ان کا میگا فون بڑا تھا، جو ہمارے امیر جماعت بھی کہا کرتے ہیں، اس کی آواز دور تک جاتی تھی۔ ہمارا میگا فون جو ہے اس کی آواز دور تک نہیں گئی، لیکن ہماری جو کوالٹی ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ کوئی بھی موازنہ کرے اگر غیر جانبدار آدمی، تو الحمدللہ شعر و شاعری ہو یا ادب اور افسانہ ہو، اس میں اسلامی فکر رکھنے والے لوگوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ان سے کہیں فائق ہے۔ تو ہمیں مروبیت سے نکل کر اپنی بات کو کھلے انداز میں کہنا چاہیے، اور دبنگ انداز میں اس بات کو پبلک بھی کرنا چاہیے، اور مارکیٹنگ بھی اس کی کرنی چاہیے۔ ڈیجیٹلائزیشن کا آج یہ دور ہے، جیسا کہ شامی صاحب نے متوجہ کیا ہے، اس پر بھی ادارے کو بھی غور کرنا چاہیے، اور ادارہ معرفت اسلامی اور اسلامی ریسرچ اکیڈمی کو بھی اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس کا اجر عطا فرمائے جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور اگر یہ لوگ بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن بہت قیمتی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں، بڑی بڑی محفلوں سے زیادہ اس محفل کی قدر و قیمت کو بڑھانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں لیکن باتیں جو کہی گئی ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ لہذا مغیرہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہ سفر کر کے منڈی بہاؤدین سے یہاں پر آئے ہیں، اور انہوں نے بھی کئی پروگرام اس سے پہلے مرتب کیے، منظم کیے۔ بعض پروگرام بعض وجوہات سے منسوخ بھی ہو جاتے رہے، اور اس کا انہوں نے پھر دوبارہ اعادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ شہزاد صاحب، آپ نے یہ کام جو شروع کیا ہے، تو اس میں جس طرح شامی صاحب ہیں، الطاف حسن قریشی صاحب ہیں، اور دیگر جہاں جو بڑے بڑے ہمارے نام ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کے رابطے ہونے چاہیے، اور ان سے مل کر آپ اپنا کام جو ہے اس کو بھی ان سے یعنی ان کے سامنے متعارف کروائیں، اور مختلف نشستوں کے اندر ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ کہ عطاء اللہ قاسمی ٹھیک ہے، وہ ایک آزاد منش آدمی ہیں، لیکن وہ بھی ایک ایسے لکھاڑی ہیں کہ جن کا ہمارے ساتھ تعلق بھی رہا ہے، اب بھی ہے۔ ان کو بھی اس کے اندر لانے کی کوشش کریں، بھی کافی بزرگ آدمی ہیں، اور لکھنے کا بھی ان کا انداز بہت دلچسپ ہے۔ اسی طرح سے سجاد میر صاحب ہیں، ان کو بھی اس کے اندر لائیں۔ دیگر لوگوں مختلف قلم کار ہیں، یہ اسلام آباد میں غالباً ہوتے ہیں، یہ دنیا میں لکھتے ہیں۔ ہارون رشید جو ہیں، ہاں جی، ہاں، یہ بھی اچھے قائم ادار ہیں، اور اچھی سوچ ہے ان کی۔ جماعت اسلامی کے تو ہم ہی نہیں ہیں وہ، لیکن اچھی سوچ ہے، اور اچھے کالم ہوتے ہیں ان کے، تعمیری ہوتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو آپ کو اپنے حلقے میں لینا چاہیے، اور اس طرح سے ایک ایسا حلقہ ہو کہ اس پہ مختلف ان لوگوں کے ساتھ نشستیں کی جائیں، اپنائیت ان کے ساتھ پیدا کی جائے۔ ہم دوریاں دور جو ہے ان کو ختم کریں، اور قربتیں جو ہیں ان کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ ادارہ جو ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور نوجوان نسل جو ہے وہ بھی اس سے انشاءاللہ استفادہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور میں شکر گزار اس لحاظ سے سب دوستوں کا ہوں کہ آپ نے یہاں جماعت اسلامی کے مرکز میں یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور جو باہر سے ساتھی آئے ہیں ان کا بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور شامی صاحب کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دی، اس لیے کہ شامی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے کام پر ہمیشہ ان کی مدد کی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کام میں حصہ لیں، خواہ وہ جیل کی منزلیں ہوں، صحبتیں ہوں، مشکلات ہوں، اللہ نے ان کی مدد کی ہمیشہ، اور اس سے شروع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی ماہر القادری حسن گیلانی بی اے محمود فاروقی، تمام کے تمام کو پروردگار ان کی کاوشوں کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔